بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ، ندارم جز تو مل جائے ندانم جز تو ماوائے، تو ای خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم مغثنی یا رسول اللہ، دیگر چیزیں نمی دانم مغثنی یا رسول اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل آقائی نامدار، مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غمگسار جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں، اور ہم سب مل کر بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس جمعہ سے ایک نئے بیان کا آغاز کریں گے اور ایک نئے ٹاپک کا آغاز کریں گے۔ اس کا نام ہوگا، اس کا ٹائٹل ہوگا مزارات اور اس سے متعلق ہمارے مسلمانوں کے بعض جاہل مسلمانوں کے اعمال، اور اس پر کچھ تجزیہ، اور اس حوالے سے ہمارے فقہاء کرام نے کس طرح کے ارشادات امت مسلمہ کو فراہم فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سب انہی سب معاملات پر اور انہی سب چیزوں سے متعلق ہم گفتگو سماعت کریں گے۔ قبل اس کے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں اور اپنے موضوع کے اصل حصوں کی طرف بڑھیں، اس سے پہلے اس آیت کریمہ کو دوبارہ سماعت فرمائیں جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ ممکن ہے آپ حضرات نے اصحاب کہف کے حوالے سے سنا ہوگا، یعنی وہ حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کئیوں سالوں تک نیند عطا فرمایا تھا، اور پھر ان لوگوں کو آنے والے لوگوں کے لیے اس بات کا نشان بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں لوگوں کو زندہ فرمائے گا۔ اس کی ایک مثال، ایک جھلک تھی۔ وہ اصحاب کہف، وہ غار والے، وہ کہف والے، ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں، بلا شبہ قیامت قائم ہوگی اور لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے تو بولے کہ ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ، اور ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے۔ وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے۔ یہ قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر یہ ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ آثَرْنَا سے لے کر لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ دراصل ہم نے یہ آیت کی تلاوت اس مقصد سے کیا کہ ہمیں جاننا یہ ہے کہ مزارات کے بننے کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ مزارات کہتے کسے ہیں، کس چیز کا نام مزار ہے۔ کیا ہم اپنی بولی میں جس چیز کو مزار کہتے ہیں وہی مزار ہے، یا پھر اس کے علاوہ کی بولی کو بھی ہم مزار کہتے ہیں؟ پہلے ہم اس کے ڈیفینیشن پر آئیں گے اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آگے بڑھیں گے۔ تو آپ نے سماعت کیا کہ اصحاب کہف جہاں پر وہ آرام فرما رہے ہیں، اس وقت کے بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ باقاعدہ اس جگہ کوئی گھیرا بندی کی گئی، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ باقاعدہ یہاں پر ایک مسجد بناؤ۔ اب اس مسئلے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا گیا وہ سماعت کریں۔ یعنی ان اصحاب کہف کی وفات کے بعد ان کے ارد گرد عمارت بنائے جائیں، بیدروس بادشاہ
اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر باقاعدہ انہوں نے اس جہاں پر اصحاب کہف آرام فرما رہے ہیں اس کے اوپر مسجد بنائی، جس میں مسلمان نماز پڑھیں، ان کے قرب سے برکت حاصل کریں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا بہت پرانا طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مزار شریف ایسے ہیں جن کے آزو بازو مسجدیں بنی ہوتی ہیں۔ آج بھی ہم اگر چلے جائیں خود خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، وہاں پر ہی مسجدیں موجود ہیں، ایک نہیں کئی مسجدیں موجود ہیں۔ تو مزارات کے ارد گرد مسجدیں بنانا یہ قدیم بہت پرانا طریقہ کار رہا ہے۔ اصحاب کہف آج سے ہزاروں سال پرانا، تو کہتے ہیں کہ مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ کرنا اس کام کے درست ہونے کی قوی ترین دلیل ہے۔ مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے قریب میں برکت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اہل اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں، اور اسی لیے قبروں کی زیارت سنت اور موجب ثواب ہے۔ یہ ہم نے علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان نے جو تفسیر خزائن میں ارشاد فرمایا وہ سماعت کیا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترجمہ ہم نے سماعت کیا۔ یہ قرآن مقدس نے جو وضاحتیں فرمائی ہیں وہ ہم نے کچھ انداز میں کچھ سماعت کیا۔ اب آتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو پہلے قبور کی زیارت یعنی قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، اور اب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کی زیارت کرو کہ اس سے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ ہم نے تقریباً یہ جو حدیث پاک پچھلے کئی ہفتوں پہلے سماعت کیا تھا قبور کی زیارت کے مسائل میں، جہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرو، قبرستان جایا کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قبروں کا ہمارا آمنا سامنا ہوگا، آنکھیں قبروں کو دیکھیں گی تو آخرت کی یاد ہوگی، اور انسان کا دل گناہوں سے دور رہے گا۔ اس قبروں کی زیارت کے پیچھے اس طرح کی بھی روایت موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں ڈائریکٹ آخر کار مزارات کہتے کسے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی جانیں گے کہ وہ لوگ جو اپنے گھر کی خواتین کو بڑی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ اولیاء اللہ کے مزارات پر صالحین کے مزارات پر لے جایا کرتے ہیں، ان کے حوالے سے ہمارا شریعہ کا کتنا سخت قانون ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سماعت کریں گے۔ ہم نے دو چیزیں سماعت کر لی کہ جہاں سورہ کہف 15ویں پارے سورہ کہف کے اندر وہ الفاظ ذکر کیے گئے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، اور اسی آیت کریمہ سے ہمارے فقہاء کرام نے مختلف قسم کے مسائل اخذ کیے ہیں اور اخذ فرمائے ہیں۔ مزار آخر کہتے کسے ہیں؟ اگر ہم ڈکشنری میں جائیں گے تو مزار لغت میں زیارت کرنے کی جگہ کہتے ہیں، زیارت کرنے کی جگہ، زیارت مانے دیکھنا، وہاں جا کر کسی چیز کو کیا معائنہ کرنا، زیارت کرنے کی جگہ، درگاہ، آستانہ، مقبرہ، قبر، تربت وغیرہ، ان تمام چیزوں کو ہم مزارات کے نام سے جانتے ہیں، مزار کہتے ہیں، اور انہی سب ناموں کو ہم باقاعدہ اپنے زبان سے بھی ادا کرتے ہیں۔ اب سوال آگے بڑھتے ہیں کہ کن کن لوگوں کی مزار بنائی جا سکتی ہے، کن کن لوگوں کی مزار بنائی جا سکتی ہے؟ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں، انبیاء اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولان عظام، انبیاء اکرام، مشائخ، اپنے وقت کے بڑے بڑے شیخ، علماء اکرام، اولیاء اکرام علیہم الرحمہ کے قبروں پر مزار بنایا جا سکتا ہے شرعاً، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر سے سماعت کریں، انبیاء اکرام، مشائخ اکرام،
علماء کرام اولیاء کرام علیہم الرحمہ کے قبروں پر مزار بنایا جا سکتا. اب اس کو مزار کو ہم اور اچھے انداز میں سمجھیں. مزار کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے جیسے قبر ہے جس طرح صاحب مزار سے دنیا میں ان کے حیات ظاہرہ میں لوگ ان سے فیض حاصل کرتے تھے, لوگوں سے ان کو فائدہ حاصل ہوتا تھا. فائدے کا مطلب دینی فوائد, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خاص رحمت نازل فرمائی. ایسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہے, جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں نازل فرمائی. تو کہتے ہیں ایسے حضرات کے قبروں پر گنبد بنانا, لفظ قبہ کا استعمال کیا گیا کہ ایسے حضرات کے قبروں پر قبہ بنانا, یعنی اس طرح سے بنانا کہ وہاں لوگ بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد صاحب مزار سے استفادہ کریں, صاحب مزار سے برکت حاصل کریں. اس طرح کی روایتیں کئی اور ہمارے اسلاف میں گزری ہے. خود حضرت امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ خود فرماتے ہیں جب میں بغداد میں رہتا تھا تو اور مجھے کسی طرح کی حاجت پیش آتی تو میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوتا اور وہاں پر 2 رکعتیں نماز پڑھتا اور ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا تو میری حاجت فوراً قبول ہو جاتی. حضرت امام شافعی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں. تو باقاعدہ برکتوں کا حاصل کرنا, اولیاء کرام, انبیاء کرام, مشائخ کرام, علماء کرام وغیرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اجمعین, باقاعدہ ان کے قبروں پر گنبد بنایا جا سکتا ہے اور ان کے قبروں پر باقاعدہ اس طرح کی عمارت بنائی جائے کہ باقاعدہ لوگ وہاں پر آئیں, بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد فاتحہ خوانی کرے, قرآن مقدس کی تلاوت کرے وغیرہ وغیرہ ذکر و اذکار کریں اور ان کا ثواب صاحب مزار کو پہنچائیں, ایصال ثواب کریں. یہ سب مسلم ہے. اب ہم آتے ہیں یہاں پر فرمایا گیا, خود علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان کے اندر ارشاد فرمایا علماء اولیاء صالحین کی قبروں پر عمارت بنانا جائز کام ہے جبکہ اس سے مقصود ہو کہ لوگوں کی نگاہوں میں عظمت پیدا کرنا کہ لوگ اس قبر والے کو حقیر نہ جانیں. ابھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے مثلا فرض کرتے ہیں ایک صاحب ہے جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا, قبرستان کے اندر ان کو دفن کیا گیا. اب انہوں نے اس قبر کے پورے ایریے پر اپنا روبو دبدبہ جما لیا اور باقاعدہ وہاں پر گنبد جیسا ٹائپ کا بنا دیا اور اتری پوری جگہ کو اس نے گھیر لیا. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں ہم کچھ دیر کے بعد یہ سماعت کریں گے کہ قبر جو مسلمانوں کی قبریں, جو مسلمانوں کی قبرستان ہیں, ان پر باقاعدہ قبضہ جمانا اس حوالے سے شریعت کا کیا قانون ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں سماعت کریں گے. تو فرض کرتے ہیں ایک صاحب ہے, ان کو اپنی والدہ کے قبر کے اوپر گنبد ٹائپ کا بنانا ہے اور باقاعدہ عمارت بنانا ہے. انہوں نے مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا اور وہاں پر بنا لیا. تو اب شریعت کی روشنی میں کیا ایسی کوئی اجازت دی جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں یہ ناجائز و ممنوع ہے. کسی بھی صورت میں اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی, ورنہ اگر اس طرح کی اجازت دے دی جائے تو ہر قبر مزار بنتا نظر آئے گا. اسی لیے اور اس کے پیچھے مقصد ہی بیان کیا گیا کہ قبر بنانے کا اصل مقصد یہ ہے, مزار بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو قرب حاصل ہے اور اس سے بندے کو فائدہ حاصل ہے, لہٰذا یہ چیز جاری رہے اور ان کے مریدین و متوسلین اور ان کے چاہنے والے وہاں پر آئیں اور باقاعدہ ایصال ثواب وغیرہ کریں. مقصود کیا ہے؟ ان سے برکت حاصل کرنا اور صاحب مزار کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو اور لوگ ان کے قبر کو حقیر نہ جانیں. لہٰذا ایسا کچھ کیا جائے کہ جو دوسرے قبروں سے ان کو امتیاز پیدا کر دے, ان کو ممتاز کرے, ان سے تھوڑا ہٹ کر ہو جائے. اب آگے سماعت کرتے ہیں. در مختار کے اندر علامہ ابن عابدین شامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں اگر میت مرنے والے مشائخ ہوں, علماء ہوں, سادات کرام میں سے ہوں, سادات سے مراد وہ جن کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے,
سادات سے مراد سید، اور جن کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے ان کو سادات کہتے ہیں، اور سادات اکرام میں سے ہو تو اس کی قبر پر عمارت بنانا مکروہ نہیں ہے، جائز ہے، بنایا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے یہ دو طرح کی روایتیں اور دو طرح کے اقوال اس مسئلے میں سماعت کیا کہ کن کن لوگوں کے مزارات کو بنایا جانا درست ہے، تو ہم نے اس کی تفصیل بھی کچھ حد تک سماعت کر لی۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ عام مسلمانوں کے قبر کو مزار بنانا درست نہیں کہ اس کے وہ اہل نہیں ہیں کہ لوگوں کو فیض پہنچا سکے، اور نہ دنیا میں انہوں نے لوگوں کی وہ رہنمائی کی جس سے ان کی شان و قدر آیا ہو کہ لوگ ان کی تعظیم کرتے رہے ہوں، لہٰذا عام مسلمانوں کی قبر کو ہرگز مزار نہ بنایا جائے۔ عام مسلمانوں کی قبر کو ہرگز مزار نہ بنایا جائے، ورنہ جو اس منصب کے اہل ہیں ان کی شناخت لوگوں میں باقی نہ رہے گی۔ نیز اگر عام مسلمانوں کی قبروں کو مزار بنانا درست ہوتا ہے تو آج قبرستان نہ ہوتے، ہر جگہ مزار ہی نظر آتا، ہر جگہ مزار ہی نظر آتا۔ مزار ان لوگوں کے بنانے چاہیے جو ولی بزرگ ہوں، وہ برتر بندے ہیں جنہوں نے رب کا قرب حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا۔ جو اس مرتبے کو پہنچے ان لوگوں کے قبروں پر باقاعدہ مزار بنایا جانا درست ہوگا۔ تو اب ہم نے اتنی تمام باتوں سے مزار اور اس سے متعلقات چیزوں کو سمجھ لیا، اب ہم اس کے آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس مسئلے پر توجہ دیتے ہیں۔ یہ ہوگی مزار کی اپنا کچھ ڈیفینیشن اور اس کی کچھ اپنی حیثیت ہے۔ اب ہم جب مزارات پر حاضری دیں گے تو اس حوالے سے ہمارے فقہاء اکرام، ہمارے علماء اکرام نے کیا طریقہ ارشاد فرمایا وہ بھی سماعت کریں۔ فرماتے ہیں مزار شریف پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب مزار کے پاؤں کی جانب سے انٹری کرے۔ صاحب مزار چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہمارے اولیاء اللہ تشریف فرما ہوں، آرام فرما رہے ہوں، ان کے مزار پر جب ہم حاضری دیں تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ طریقہ حاضری کیا ہونا چاہیے۔ مزار شریف پر حاضری کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب مزار کے پاؤں کی جانب سے آئے، پاؤں کی جانب سے آئے، اسے فرض کرتے ہیں ایسے اس طرح وہ لیٹے ہوئے اور ان کا پیر اس سائڈ ہے، تو باقاعدہ پاؤں کی طرف سے اندر داخل ہو اور چہرے کی طرف مزار سے 4 پاؤں کے فاصلے پر، 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، پاؤں کی جانب سے داخل ہوئے اور ان کے چہرے کی طرف آئے جہاں پر ان کا چہرہ ہے، اور چہرے سے بالمقابل 4 ہاتھ کے فاصلے سے دور کھڑے ہو، ایسا نہیں کہ جا کر ان سے چپک گئے۔ یہ ہمارے شریعت مطہرہ میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ خاص کر ابھی آگے جگہ بتائیں گے جو چما چاٹی کرتے ہیں خاص کر مزار کو اور ان کے قبروں پر چڑھے گئے چادروں کو، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی حیثیت ہے، آگے ہم بتائیں گے۔ تو پہلے ہم طریقہ سماعت کر لیتے، اصل طریقہ کیا چیز ہے۔ تو کہا گیا پاؤں کی جانب سے اندر داخل ہوں اور ان کے چہرے کے پاس آئیں، اور چہرے کے پاس آنے کے بعد 4 ہاتھ کا فاصلہ، 4 ہاتھ اس طرح کر کے 4 ہاتھ کا فاصلہ بنائے رکھیں اور 4 ہاتھ کے فاصلے پر دور کھڑے ہوں، اور درمیانی آواز میں بہت زیادہ بلند آواز بھی نہ ہو، اتنا تو کم سے کم آواز ہو کہ خود سن سکے، تو درمیانی آواز میں سلام عرض کرے، پھر قرآن خوانی کرے، درود خوانی کرے، درود و اذکار کرے، جس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے آپ پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کریں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صاحب مزار کے وسیلے سے دعا مانگے، پھر سلام کر کے یوں ہی واپس آ جائے۔ یہ طریقہ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں یہ سب طریقہ آپ نے ارشاد فرمائے۔ کیا فرمایا کہ درمیانی آواز میں سلام وغیرہ کر کے قرآن مقدس کی تلاوت کر لیں، درود پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں وغیرہ، ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد باقاعدہ اس کا ثواب ایصال کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صاحب مزار کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کریں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اب آگے سنیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، مزار کو نہ ہاتھ لگائیں نہ بوسہ دے، اور طواف تو بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام ہے۔ مزار کو
نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق، طواف مینس وہ جو مزار کا چکر لگاتے ہیں وہ بالاتفاق ناجائز ہے، اور سجدہ کرنا حرام ہے۔ خاص کر ہم نے کل پچھلے ہفتے جن خاص لفظوں کی وضاحت کی تھی، ہمارے ان جاہل مسلمانوں کے جاہل رویے کی وجہ سے جو غیر مذہب ہیں، دیوبندی، وہابی، اہل حدیث وغیرہ وغیرہ، یہ باقاعدہ سنی مسلمانوں پر اس طرح کے تانے دیتے ہیں کہ دیکھیے ان لوگوں نے اسلام کا مذاق بنا کے رکھا ہے۔ اب ان کو کیا معلوم کہ کرنے والا کوئی اس کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جہالت میں اس نے زندگی گزاری، اور اسی طریقے سے اس نے اپنی زندگی گزار کے اپنے آخر وقت میں پہنچا۔ اب ان کو یہ کون بتائے کہ جاہلوں کا عمل کبھی دلیل نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، اگر کسی کام کو ہمارے علماء کریں تو جا کر کہا جا سکتا ہے کہ ہاں فلاں فلاں عالم نے یہ کام کیا ہے، تو جا کر اس کو دلیل بنا کر کیا جا سکتا ہے، لیکن عوام کے کسی کام کو دلیل بنا کر نہ کچھ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے بات ذہن نشین کر لیں، جب کسی کام کو ہمارے علماء سر انجام دیں کریں تو پھر جا کر اس کو دلیل بنائی جا سکتی ہے کہ ہاں فلاں فلاں عالم نے کیا ہے اس لیے ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن عوام کا دیکھا دیکھی کرنا یہ ناجائز و ممنوع ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ تو جو لوگ جا کر باقاعدہ سجدے کی طرح گر جانا، اتنا ہی نہیں، ہمارے فقہاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کے پاس بھی باقاعدہ دیوار کو چومنا، دیوار کو بوسہ دینا، باقاعدہ جھکنا، یہ تمام چیزیں ناجائز و ممنوع فرما دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر، تو جائے کہ دیگر اور اولیاء اللہ کے مزار پر اس طرح کے کام کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، مزارات کی حاضری جب دیں، باقاعدہ مزارات پر حاضر ہوں تو جتنے بھی اصول شرع باقاعدہ ہمارے فقہاء اکرام نے ارشاد فرمائے ہیں، ان تمام اصول و قوانین کا خیال کرتے ہوئے مزارات پر حاضری دی جائے، ورنہ بے ادب کہلائیں گے، کبھی با ادب نہ کہلائیں گے۔ پھر سے سماعت کریں، فرماتے ہیں مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، بوسہ مینس نہ چومے، اور باقاعدہ مزارات کا چکر لگانا یہ بالاتفاق ناجائز ہے، اور سجدہ کرنا یا پھر سجدے کی حالت میں جا کر اس طرح سے کہ لوگوں کو لگے کہ وہ سجدہ کر رہا ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ آگے جا کر علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہاتھ سے قبر کو نہ چھوئے اور نہ اسے بوسہ دے اور نہ جھکے اور چہرے پر قبر کی مٹی کو نہ ملے کہ یہ نصرانیوں کی عادت ہے۔ علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہاتھ سے قبر کو نہ چھوئے، نہ اسے بوسہ دے اور نہ جھکے اور چہرے پر قبر کی مٹی نہ ملے کہ یہ نصرانیوں کی عادت ہے اور اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے مزارات کی زیارت اور اس کے آداب کو حوالے سے ہمارے فقہاء اکرام، ہمارے علماء اکرام نے جو ارشاد فرمایا، ہم نے اس کو واضح الفاظ میں سماعت کر لیا۔ اب اس مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن، حدیث، مزارات کی حاضری، اب ہم اس طرف آتے ہیں۔ اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مزارات کو لے کر ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں کتنی انبھکتی ہے۔ ہمارے یہاں بلائنڈ فالوورز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر فرض کرتے میں ایک مثال لے لیتا ہوں، مثال کے طور پر میں اگر مسجد کے بیک سائڈ پچھلے والے حصے میں کچھ ایسا مزار ٹائپ کا بنوا دوں، آنے والے 4 سے 5 سالوں میں باقاعدہ میرا ایک بہت بڑا بزنس قائم ہو جائے گا۔ آنے والے سالوں میں 4 سے 5 سالوں میں میرا ایک بہت بڑا بزنس قائم ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان کو کیا معلوم وہاں کیا ہے کیا نہیں، اس کی حقیقت کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جائے متھا ٹیک دیے اور ان کو اپنے عقیدت کا اور اپنے ماننے کا باقاعدہ سب کچھ وہاں پر ظاہر کر ڈالا۔ یہ انبھکتی اور بلائنڈ فالوورز کی کچھ آپ کو نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اب سنیے اس مسئلے میں ہمارے فقہاء اکرام کیا فرماتے ہیں۔ فرضی مصنوعی مزار بنانا خود سے نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ وہاں پر کوئی ہمارے اولیاء اللہ یا ولی اللہ یا پھر صلحاء موجود ہیں۔ فرضی مصنوعی مزار بنانا اور اس کی زیارت کو جانا، فاتحہ دلانا، نظر و نیاز اور منت و مراد مانگنا یہ ناجائز و حرام ہے، اور ایسے انسان پر لعنت خداوندی بھی، یعنی خود سے بنا لیا۔ کبھی کبھی اس طرح کے مسائل بھی آتے ہیں کہ حضرت مجھے فلاں ولی کی زیارت ہوئی
انہوں نے کہا کہ وہاں پر مزار بنا دیا جائے، اور وہ اٹھے اور صبح کر کے یہ کام شروع کر دیے۔ اب وہ بنا دیے اور بقیہ 4-5 لوگ دھیرے دھیرے کر کے باقاعدہ ایک خود سے آرٹیفیشیل باقاعدہ مزار بنایا گیا، اور وہاں پر فاتحہ دلائی جا رہی ہے، عرس منایا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ سب ناجائز و حرام ہے، اور ایسے انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں فرضی مزار بنانا اور اس کے ساتھ اصل جیسا معاملہ کرنا یہ ناجائز و بدعت ہے۔ آگے علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ من زار بلا مزار، جو بغیر مزار کے وہاں پر زیارت کرنے جائے اللہ تبارک و تعالی کی اس پر لعنت ہو۔ جس جگہ کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم نہ ہو کہ یہاں کوئی مسلمان مردہ دفن ہے، اس کو کسی بزرگ کی قبرستان بنا کر یا قبر مان کر اس کے ساتھ اصلی قبر کے جیسا معاملہ کرنا، یعنی فاتحہ وغیرہ پڑھنا، عرس لگانا اور اس کی زیارت کے لیے جانا شرعاً ناجائز و ممنوع ہو۔ آگے فرمایا گیا اگر مزار پر چادر موجود ہو اور وہ پرانی اور خراب نہ ہو تو چادر چڑھانا یہ فضول ہے، بلکہ جو رقم اس میں استعمال کریں وہ ایصال ثواب کے لیے محتاج کو دے دی جائے۔ یہ سب ہم نے مختلف قسم کے جزیات اور مختلف قسم کے فتاوے سے آپ کے سامنے ہم نے واضح کی۔